پھر زمانہ بنت محمد اسماعیل صادق علی ابن اسلم علی تحریر حیدر کے ساتھ تو اس کا جب ہم تجزیہ کریں گے تو اسلامک ہسٹری میں
ڈویژن لائن کھیلتے ہیں اور اسلام کی ہسٹری کو دو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، بیفور آف کربلا اور آفٹر دی کربلا۔ کربلا سے پہلے کیا اور کربلا کے بعد کیا۔ جب اس طرح سے ہم ڈویژن کریں گے، تقسیم کریں گے، تو یہ بات صاف سمجھ میں آ جائے گی کہ تھا کیا اور ہوا کیا۔ بات سمجھ رہے؟ تھا کیا اور ہوا کیا، ایک بات۔ دوسری ہیڈ لائن، کربلا نے دیا کیا۔ تو کربلا نے دیا کیا کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ کربلا سے پہلے تھا کیا اور کربلا کے بعد ہوا کیا۔ اب آپ کی توجہات کو سمیٹتے ہوئے صرف خادم ایک بات تیرا ادھر دیکھیے، میری طرف متوجہ ہے۔ کربلا سے پہلے ایک شرابی نے نشے کی حالت میں نماز جماعت پڑھائی اور 2 رکعت کی 4 رکعت پڑھائی، اور کسی نے کہا کہ تم نے اتنی رکعت پڑھا دی، اس نے کہا کہو تو 2 اور پڑھا۔ سمجھیے بات کو، سمجھیے اس کی سیریسنس کو، سمجھیے ذرا سیریس بات ہے۔ کربلا سے پہلے ایک شرابی نے نشے کی حالت میں نماز پڑھا دی، 2 رکعت کی 4 رکعت پڑھا دی۔ توجہ ہے؟ وہ کون تھا، کیا تھا، کیسا تھا، یہ سب باتوں میں میری دلچسپی نہیں ہے۔ میں جو بات اس تھیم پر بات کیجیے۔ کربلا سے پہلے شرابی نے حالت نشہ میں نماز پڑھا دی۔ کربلا ہوئے آج 1400 برس ہو گئے، نماز پڑھانے کے لیے نہیں، صرف پڑھنے کے لیے۔ اگر کوئی شرابی نشے کی حالت میں کسی مسلک کی بھی مسجد میں جانا چاہے تو مسلمانوں کی جمعیت اسے دھکے مار کے باہر نکال دے گی کہ نشے کی حالت میں تمہاری ہمت کیسے ہوئی مسجد میں آنے کی۔ اب سمجھ میں آیا کربلا نے دیا کیا۔ کربلا سے پہلے شرابی نے نماز جماعت پڑھا دی، کربلا کے بعد شرابی مسجد میں جا نہیں سکتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ شعور اور یہ بیداری کربلا کی دین ہے، یہ حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے، یہ کربلا کی خیرات ہے جو عزت اسلام کے نام سے تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ بیداری دی کس نے، یہ شعور دیا کس نے، یہ آگہی دی کس نے؟ یہ عطیہ کربلا کا ہے۔ اب ذرا بات سمجھیے، امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ بیٹھ ہوا ہے۔ اب تھیم کو سمجھیں۔ حضور سرور کائنات نے اعلان فرمایا ہے امامت کا، ولایت کا، وصایت کا، مولا کائنات کی میدان غدیر میں۔ بیس کیا ہے کربلا کا؟ کربلا کے اسباب وقوع جو ہیں وہ کیا ہے؟ توجہ، انکار ہوا غدیر کا۔ اس بات کو سمجھیے، انکار غدیر اور انکار غدیر کا نتیجہ ہے جو حالات سامنے آئے، جو مولا کے دور میں جو بھی جنگیں ہوئی، جو کچھ ہوا، عہد امام حسن علیہ السلام میں جو کچھ ہوا، وہ سب کیا ہے؟ انکار غدیر ہے۔ تھیم پر بات کیجیے، انکار غدیر ہے۔ انکار غدیر اتنا آسان بھی نہیں، اور وہ بہت سی باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، سب باتوں کو صرف اپنے مضمون کو بات کر رہا ہوں، میں بات دوسری طرف چلی جائے۔ جناب امیر علیہ السلام کے عہد میں بھی بیعت کا سوال ہے، اور معاملات امام حسن علیہ السلام کے سامنے بھی آئے۔ امام حسن علیہ السلام نکلے تھے، جو بعد میں سلو ہوئی تو امام علیہ السلام نے بیان تو فرمایا تھا امام حسن علیہ السلام نے، ساتھی اچھے نہیں تھے،
اصحاب اچھے نہیں تھے، لوگ اچھے نہیں تھے، شیعہ کم تھے، تنخواہی فوج تھی، جو وظیفہ کی تنخواہیہ فوج تھی وہ فوج تھی۔ مولا کائنات کے لشکر میں بھی اس بات کو ذرا اچھے سے سمجھ لیجیے، کیونکہ بہت سے احمد اس چیز کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں بنام شیعہ، کہ وہ شیعہ تھے جناب امیر کے لشکر میں اور امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں۔ اس بات کو تھوڑا سنجیدگی سے سمجھیے۔ کوفہ پوائنٹ نہیں تھا، کوفہ مرکز نہیں تھا۔ عہد جناب امیر علیہ السلام میں کوفہ مرکز بنا، پوائنٹ بنا۔ کیوں مرکز بنا؟ بچوں سے بہت توجہ چاہتا ہوں۔ کوفہ کیوں مرکز بنا؟ دارالحکومت، دارالخلافہ مدینہ تھا۔ مولائے کائنات نے کوفے کو پوائنٹ بنایا، مرکز بنایا۔ کیوں بنایا؟ کینٹونمنٹ کے اعتبار سے، چھاونی کے اعتبار سے کوفہ ایک اچھا پلیس تھا۔ اس کی باریکی سمجھئے کہ کوفے کا جو فرنٹ کا ایریا تھا وہ میدانی علاقہ تھا، وہ میدان اس زمانے کا جغرافیہ اسے کہتے تھے نفیلہ میدان تھا، جہاں آدمی کی پریڈ کے لیے ایک بہت اچھی جگہ ہے۔ اور نفیلہ کو پار کرنے کے بعد، بات آ گئی تو اس طرح سمجھیے اس بات کو کام رہے گی، نفیلہ کو پار کرنے کے بعد سامنے دریائے فرات تھا، اور کوفے کا جو بیک حصہ تھا، پیچھے کا حصہ، وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ تو آپ اس کی ٹیکنک سمجھئے، سامنے میدان جس میں آرمی پریڈ کر رہی ہے، میدان کے آگے دریا، اب دریا میں کشتیاں ہیں، تو اگر سامنے سے دشمن اٹیک کرتا ہے تو پہلے اس کو دریا پار کرنا پڑے گا۔ دریا میں بیڑے اور کشتیاں ہماری ہیں، یہ ہماری حکومت ہے، اس کے بعد میدان میں آرمی ہے۔ اگر دشمن پیچھے سے حملہ کرتا ہے تو پیچھے پہاڑ ہے۔ پہاڑ کا بینیفٹ کیا ہے؟ پہاڑ اس لیے بینیفیشل ہے کہ اگر 2 4 5 سپاہی بھی اچھے ماہر تیر انداز پہاڑ پر اپوائنٹ کر دیے جائیں تو 10-20 ہزار کی فوج کو وہ روک سکتے ہیں۔ سمجھ لیں، داہنی طرف کا حصہ وہ جنگل کا تھا، بائیں طرف کا علاقہ ہے۔ تو کینٹ کے اعتبار سے کوفہ ایک بہت اچھا پلیس تھا، اور مولائے کائنات کے زمانے میں شورشے نہیں، سفین، جبل، نیفا، تو مولا نے مرکز بنایا کوفے کو۔ جب کوفے کو مولا نے مرکز بنایا تو مولا بنی ہاشم علیہ السلام اور مولا کے چاہنے والے اور جو لوگ تھے وہ کوفے آئے، کوفے منتقل، کوفہ مرکز بنا۔ اب جب کوفہ مرکز بنا تو یہاں شیعت پہلی، مولا کی محبت اور یہ سب چیزیں وہاں درس ترتیب سب سلسلے تو سب پر مولا کے چاہنے والے کوفہ مرکز بن گیا۔ کوفے کے جو لوگ تھے، اب یہ ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے، اس بات کو سمجھنا، کوفے کے جو لوگ تھے ان کا جو نیچر تھا، جو ان کا مزاج تھا، اس اعتبار سے کوفے کے لوگ پیشے سے سپاہی ہوا کرتے تھے۔ سپاہ پیشہ تھے، سولجر تھے، ان کے بلڈ میں تھی۔ کوفے کے لوگ، یہ سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ خادم عرض کر رہا ہے آپ کی خدمت میں، کوفے کے لوگ نیچرل، ان کے نیچر میں یہ بات تھی، وہ پیشے سے، پروفیشن سے سپاہی تھے، سولجر تھے کوفے کے لوگ۔ یہاں تک کہ ادھر متوجہ رہیے، یہاں تک کہ کرائے پر اگر فوجی وغیرہ کہیں سیکورٹی کے لیے لوگوں کو لینا ہوتا ہے تو 20 دن کے لیے 10 سپاہی چاہیے ساتھ میں رکھنے کے لیے، جسے سیکورٹی کے لیے لیے جاتے ہیں، تو وہ باقاعدہ اچھی خاصے لوگ وہاں سے مل جاتے تھے، ایجنسیاں تھی جو اس طرح کا کام کرتے تھے۔ تو کوفے کے مزاج میں، کوفے کے مزاج میں ایک چیز تھی، وہاں کے لوگ تھے سپاہ پیشہ۔ آرمی میں جب بھرتی ہوتی تھی تو سب سے پہلے کوفے میں اعلان کرایا جاتا تھا۔ کینٹ کے اعتبار سے جناب امیر علیہ السلام نے دارالحکومت منتقل کیا کوفے، اب اس کی وجہ سمجھا، کوفے دارالحکومت منتقل کیا۔ اب ظاہری طور پر مولا کی حکومت ہے، تو اب مولا کے لشکر میں اگر 10
شیعہ کون ہے؟ جو مولا کے چاہنے والے. باقی لوگ کون ہیں؟ فوجی. باقی کون ہے؟ فوجی. اب عرف میں اس زمانے میں جو جس کا گروہ ہوتا تھا، گروہ جتھا جھنڈ، وہ اس زمانے میں سب کہلاتے تھے شیعہ. یہ ان کے فوج کے لوگ ہیں، ان کے گروہ کے لوگ ہیں. تو مولائے کائنات کی فوج میں جو لوگ تھے وہ مولا کے گروہ کے لوگ تھے. تو ان میں شیعوں کی اکثریت نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کا ثبوت آپ لیجئے جنگ صفین سے. عمر عاص نے نیزوں پر قرآن بلند کروا دیا. وہ جو احمقوں کی جماعت مولا کے ساتھ تھی تلواریں لیے ہوئے، اس نے تلواریں نیاموں میں رکھ لی اور کہا ہم کیا قرآن سے جنگ کریں؟ مطلب سمجھے، انہیں علی علیہ السلام کی معرفت نہیں تھی. یہ وہی بھیڑ وہی فوج تھی جن کا پیشہ تھا فوج میں ملازمت کرنا. انہیں معرفت نہیں تھی، محبت نہیں تھی. اب وہی دوسرا کریکٹر ہے، معاشیوں کا بھی کریکٹر ہے. انہوں نے تلواریں نیام میں رکھی، مالک اشتر نے نیام ہی توڑ کے پھینک دیا کہ شک بھی نہ رہے کہ تلوار نیام میں چلی جائے گی. فرق کیا ہے؟ جب ادھر سے قرآن بلند ہوا نیزوں پر تو مالک اشتر نے حملے کی شدت اور بڑھا دی. انہوں نے کہا مالک تم پاگل ہو گئے ہو، قرآن سے جنگ کر رہے ہو. مالک نے ڈانٹ کے کہا عقل کے اندھو، یہ قرآن نہیں ہے، قرآن وہ ہے جو دوش رسول پر بلند ہوا تھا. یہ دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اب فرق سمجھ میں آیا؟ جو ہے فرق سمجھ میں آیا فوجی کا اور شیعہ کا. یہ احمقوں کی جماعت مولائے کا امام حسن علیہ السلام کا ہے تو بات میں ہے. توجہ، وہ پاکستان کا مولوی ہے، جمدہ کے اندر میں اس کا ہزاری کون ہے. اس نے کہا کہ امام حسن علیہ السلام کو ان کے شیعوں نے قتل کیا. یقولون وہ کہتے تھے شیعہ، کسی کے کہنے سے کوئی شیعہ تھوڑی ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ امام کہے یہ ہمارا شیعہ ہے. فرق سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں چھٹے امام کا شاگرد اور فلاں شاگرد، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، بے کچھ مطلب نہیں اس سے. امام فرمائے کہ فلاں میرا شاگرد ہے تب ثابت ہوتی ہے بات. وہ کوئی کہتا ہے کہ وہ فلاں کا شاگرد اور بھائی سے کیا ہوتا ہے، یہ تو ون سائیڈڈ بات ہے. توجہ، تو وہی جماعت جو مولائے کائنات کے ساتھ تھی کوفیوں کی، اور اس نے عمر عاص کا وہ دھوکہ دیکھ کے ہمارے یہاں پر رکھی اور مولائے کائنات کا محاصرہ کر لیا. ارے کتنی بڑی بات ہے. کیا علی علیہ السلام کا شیعہ، آپ سمجھیے یہ دونوں چیزیں بالکل اپوزٹ ہیں. پہلے اس بات کو سمجھیے، نہیں بات نہیں پہنچی، پہلے اس بات کو سمجھیے شیعہ ہے کیا. معصوم علیہ السلام سے پوچھا گیا، توجہ، کہ مومن کو مومن کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اکرام ہے امیر المومنین علیہ السلام. امیر المومنین علیہ السلام کے اکرام میں، ان کی رسپیکٹ میں مومن کو مومن کہا جاتا ہے. کہا شیعہ، تو امام علیہ السلام نے فرمایا شیعہ ہماری شوا سے. کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی بات ہے یہ. شیعہ ہماری شوا سے. ابھی بات نہیں پہنچی، مکمل کر دیتا ہوں. ایک اور حدیث سن لیجیے. خلقوا من فاضل طینتنا وأجلوا بماء ولایتنا. شیعہ کو ڈیفائن کر رہے ہیں مولا. انہیں خلق دیا گیا ہماری فاضل طینت سے، ہماری بچی ہوئی طینت سے. عادت ڈالیے تھوڑا سنیے. وأجلوا بماء ولایتنا، اور عجین کیا گیا، ملایا گیا، مرکب کیا گیا، خلق ملک کیا گیا ہماری ولایت کے پانی سے. سمجھے نہیں سمجھے؟ ہماری ولایت کے پانی سے. مٹی اور پانی، جب خلقت کی بات کرتے ہیں تو ان دو چیزوں کا تصور ہوتا ہے. امام نے کیا فرمایا؟ خلقوا من فاضل طینتنا.
تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو، ہر مٹی کو تین نہیں کہتے، گیلی مٹی. تو گیلی مٹی کے لیے شرط ہے کہ پانی ہو. تو پانی کون سا؟ تو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اجنو بمائے ولایتنا. آپ سمجھئے یہ اجنو کیا ہے؟ کوشش کر رہا ہوں میری بات پہنچ جائے. توجہ، یہ ٹیکنیکل لفظ ہے، ٹیکنیکل اجنو. ایسے سمجھے، بچوں سے بہت توجہ چاہتا ہوں. جیسے A2O2 H2O، یہ کون سمجھتا ہے؟ سائنس سائڈ کا اسٹوڈنٹ، آرٹ سائڈ والا نہیں سمجھتا. کیوں؟ یہ ٹیکنیکل لینگویج ہے. NH3 یہ سائنس سائڈ کا اسٹوڈنٹ سمجھے گا، آرٹ سائڈ والا نہیں سمجھے. توجہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹیکنیکل لینگویج ہے، ہر علم کی اپنی اصطلاحات. اسی صورت سے یہ جو ہے اجنو، یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے. یہ ٹیکنیکل ورڈنگ ہے طب کی، علم الادویہ کی. اجنو کا مطلب ملانا. کیسے ملانا؟ کیسے ملانا؟ اب بات سمجھیے. ملانے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے ملانا کہ کچھ بھی حالت ہو جائے جدا نہ ہو سکے. یہ ہے اجنو کا مطلب. اسی سے لفظ بنا ہے معجون، عجین کرنا. تو معجون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ گئے بازار، آپ نے کہا ہمیں چاہیے معجون کلونجی. اس کا مطلب کیا ہے سمجھے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو جزو اعظم ہے کلونجی، وہ اس میں اس طریقے سے عجین کیا گیا ہے کہ اسے پامال کر دے، برباد کر دے، کہیں پھینک دے، کچھ بھی کرے، مگر جب تک اس کا وجود ہے کلونجی اس سے جدا نہیں ہوگی. عجین کرنے کا مطلب ہے یہ. اسے مرکب بنا معجون. یہ دس از ٹیکنیکل ورڈنگ. اس بات کو سمجھیں. کیا فرمایا معصوم علیہ السلام نے؟ میں عرض کر رہا ہوں شیعہ کیا فرمایا معصوم علیہ السلام نے؟ کوفے کی فوج اور شیعہ، ان دو باتوں کو ذہن میں رکھیے، یہ مقدمہ ہے کربلا کا. معصوم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اجنو بمائے ولایتنا. انہیں عجین کیا گیا، مرکب کیا گیا ہماری ولایت کے پانی سے. مطلب کیا ہوا؟ کہ اس طریقے سے ولایت کا پانی حل کیا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے ولایت اہل بیت ان سے جدا نہیں ہو سکتی. اور ایک بار پھر کروں تاکہ بات اور آسان ہو جائے. یہ عالم جو ہے یونیورس، یہ پڑھایا جاتا ہے یونیورس جو ہے یونیورس از چینجیبل. العالم حادثون. یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا؟ اب دیکھیے یہ دوسرا ہے، پہلے والا نہیں. پھر سے دیکھیے یہ دوسرا ہے جو ابھی دیکھا تھا. نیچر از چینجیبل. چونکہ گیپنگ پیریڈ کم ہے، ڈسٹینس آف پیریڈ کم ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اسی ہاتھ کو اگر 20 سال بعد دیکھیں گے تو اس کا رنگ بدلا ہوا ہوگا، اس پر جھپڑیاں پڑی ہوگی، گوشت نے ہڈی کو چھوڑ دیا ہوگا، اس کی سکڑ گئی ہوگی. تو چینج ہوا. اس چینج کو اگر ڈیوائڈ کریں گے، بچے غور فرمائیں، میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں، اس چینج کو اگر ڈیوائڈ کریں گے پیریڈ میں تو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی چینج معلوم پڑے گی. کیونکہ نیچر ہے تو چینج ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب ہم ہیں انسان، ہم میں چینج آتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کیفیت. کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی غمزدہ ہوتے ہیں. ایک ہی آدمی سے، وہی آدمی ہے، وہی کیریکٹر ہے، اسی سے کبھی راضی ہوتے ہیں، اسی سے کبھی ناراض ہوتے ہیں، اسی کی کبھی اچھائی کرتے ہیں، اسی کی کبھی برائی کرتے ہیں. کیوں؟ چینج ہے، چینج آتا ہے. وہ سمجھ رہے؟ کبھی ہم غمزدہ ہوتے ہیں، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، تو ایک آدمی کو اچھا کرتے ہیں، اسی کو برا کرتے ہیں. کبھی ہم پر حالت اضطرار آتی ہے. حالت اضطرار سمجھتے ہیں؟
حالت اضطرار میں شریعت حرام کو بھی مباح کر دیتی ہے۔ جیسے کوئی 3 دن بھوکا رہے اور جان جانے کا اندیشہ ہے تو بغیر ذبیحے کا مرغ ہے حرام ہے، شریعت کہتی ہے اتنا کھا لو جس سے جنگ بچ جائے۔ حالت اضطرار ہے، ہم پر حالت اضطرار آتی ہے، حالت نزاع آتی ہے جب جا کے نہیں کھانا ہوتا ہے۔ اسی صورت سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خدا نخواستہ کسی کے سر پر گہری چوٹ لگ جائے یا گہرا صدمہ آ جائے تو اس کی میموری لیس ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کو پہچاننا بند کر دیتا ہے، میموری ہو جاتا ہے، بیٹھی بیٹھی باتیں کرنے لگتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بیٹے کو نہیں پہچانتا، کوئی گالی بکنے لگتا ہے، سب کے سامنے گالی بکتا ہے، کوئی چیخنے لگتا ہے، تو ہوتا ہے طرح طرح کی۔ اس کو بہت قریب سے سمجھیے، بڑی قیمتی بات خادم عرض کر رہا ہے۔ معصوم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اجلو بے مائے ولایتنا، انہیں مرکب کیا گیا ہماری ولایت کے پانی سے۔ مطلب کیا ہوا؟ اجلو میں نے عرض کیا، اجلو کا کیا مطلب؟ یعنی ایسے ملانا کہ وہ جو جز ہے وہ جدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب شیعہ سے کچھ بھی جدا ہو جائے، ولایت اہل بیت جدا نہیں ہو سکتی۔ اب حالت عام ہو یا حالت اضطرار، فاقے سے ہو یا خوش ہو یا پریشانی کے عالم میں ہو، یہاں تک کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی پاگل بھی ہو جائے، مجنون بھی ہو جائے، تو وہ بھی اتنا سمجھتا ہے لعنت کہاں بھیجنا ہے، علیہ السلام کہاں کہنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اجلو بے مائے ولایتنا، شیعہ کیا ہے؟ مجھے صرف اتنی بات پہنچانا تھی، شیعہ کیا ہے؟ اب وہ جو کوفے کی بھیڑ ہے، کیا اسے شیعہ کہہ سکتے ہیں؟ ہم جو لوگ مولا کائنات کے لشکر میں ہیں اور عمر اعظ کا قرآن دیکھ کے دھوکہ کھا گئے، وہی لوگ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہیں، وہی لوگ۔ شیعت کیا ہے؟ مولا کائنات کے لشکر سے ایک جوان برآمد ہوا، صفین صفین، ادھر سے ایک شخص نکلا، اس نے للکارا، مولا کائنات کے لشکر سے ایک جوان آگے بڑھا، اس نے کہا یا علی اجازت دیجیے کہ میں اس سے جا کے جنگ کروں۔ سامنے کون ہے جانتے ہیں آپ؟ اس جوان کا باپ جو معاویہ کی طرف سے آیا۔ مولا نے کہا تیرا باپ ہے؟ اس نے کہا یا علی آپ کو مانتا ہوں، باپ کو نہیں مانتا۔ یہ ہے شیعت۔ تو وہ جو احمقوں کی جماعت اکٹھی تھی وہ شیعت نہیں تھی۔ تو مولا کائنات نے پوائنٹ بنایا تھا کوفے، آئے گے امام حسن علیہ السلام آیا، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تو ساتھی اچھے نہیں تھے، امام علیہ السلام نے صلح کی، لوگ اچھے نہیں تھے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام کا کیا جملہ ہے، جیسے صحابی مجھے ملے، ہو سکتا ہے کسی مجلس میں عرض کروں اس کی علت اور اس کا موقع کیا تھا، جب مولا نے فرمایا تھا ابھی وقت نہیں پڑ رہا، بات دوسری طرف جائے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے، نہ نانا کو ملے۔ یہ تو آپ سنتے ہیں 1000 بار اور پڑھتے بھی، اس کی لم اور اس کی تھیم پر تو غور کیجیے۔ مولا فرمانا ایسے صحابی مجھے ملے نہ بابا کو ملے نہ بھائی۔ صفین، جناب امیر علیہ السلام نے برستے تیروں میں مسلح بچھا دیا، صفین کا صحابی حیرت سے کہہ رہا ہے یا علی برستے تیروں میں نماز۔ یہ ہے صفین کا صحابی۔ کربلا کا صحابی کہہ رہا ہے مولا آپ سب بنائیے، ہم آنے والے تیروں کو اپنے سینوں پر روکیں گے۔ نہیں سمجھے؟ یہ مصائب کی باتیں نہیں ہیں، یہ معارف کے پہلو ہے، غور کیجیے۔ صفین کا صحابی حیرت میں ہے کہ یا علی برستے تیروں میں نماز۔ کربلا کا صحابی کہہ رہا ہے تیر ہم روکیں گے، آپ سب بنائیے۔ کتنا فرق ہے جو امام علیہ السلام نے ڈیفائن کیا ہے۔ ایسے صحابی جو مجھے ملے گا بابا کو ملے گا، بھائی کو ملے گا، نانا کو ملے گا، وہاں تعجب ہے کہ تیروں میں نماز۔ یہاں صحابی کہہ رہا ہے نہیں،
ہم روکتے ہیں تینوں. اور سنیے نیت کی ہے نماز نصرت حسین کی. اب عشق کی منزل تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. عشق کا پہلا زینہ کہ سعید و زہیر جب تک گرے نہیں جب تک حسین علیہ السلام کی نماز تمام نہیں ہوتی. اور گرنے کے بعد بھی جب تک سرٹیفکیٹ نہیں لیا پوچھا جملہ لکھا ہے مقتل وفیدو آقا کیا وفا کی میں نے. امام نے فرمایا ہاں یہ ہے کربلا کی صحابیت وہ ہے صفین کی صحابیت. اب فرق سمجھیے دونوں باتوں میں کیا ہے. ایک بنیادی فرق گفتگو آسان کرتا ہوا چلو بہت بنیادی فرق. یزید پلید ساری دنیا سے فوج اکٹھا کر رہا تھا. دمشق سے بصرے سے شام سے کوفے سے آذربائیجان سے مصر سے ایران موصل سے حجاز سے تقریب یہاں سے دنیا بھر سے فوج اکٹھا کر رہا تھا جہاں جہاں تک اس کی حکومت کی رسائی. دنیا بھر سے میری مراد یعنی اس کا دائرہ اس کا ریڈیس فوج اکٹھے کر رہا تھا. اور اس کے بعد بھی مطمئن نہیں تھا کہ فوج کم ہے اور اب بنیادی فرق سمجھیے کربلا کی جنگ کی ایک اہم لکیر ہے یہ ایک اہم ہیڈ لائن ہے. یزید فوجوں کو فوج اکٹھی کر رہا تھا اور حسین علیہ السلام بھیڑ کو چھانٹ رہے تھے. نہیں ذرا بات سمجھیے. امام چلے ہیں مدینے سے مکہ اپنے آپ نے خطبے دیے ہیں. ایک اچھی خاصی بھیڑ آ گئی تھی. امام نے اپنا موٹیو آؤٹ کیا کہ یہ ہے میرا مقصد. بھیڑ خدا حافظ کہہ گئی. امام آگے بڑھے منزل و منزل. بھیڑ حسین علیہ السلام بھیڑ چھانٹ رہے ہیں. یزید بھیڑ بڑھا رہا ہے. فرق دیکھیے بنیادی. یزید کی کوشش ہے کہ جتنی بھیڑ ہو جائے اچھا. حسین علیہ السلام کی کوشش بھیڑ جتنی کم ہو جائے بہتر. ارے یہاں حد ہو گئی کہ آخری رات بھی امام علیہ السلام نے کہا چلے جاؤ. توجہ ہے. یزید بھیڑ بڑھا رہا ہے حسین بھیڑ کم کر رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ توجہ. یزید کوانٹٹی اکٹھی کر رہا تھا حسین کوالٹی کلیکٹ کر رہے تھے. اور سمجھ میں آئی؟ صلوات علی محمد والو. اسلام کوانٹٹی کا مذہب نہیں ہے کوالٹی کا مذہب ہے. یزید بھیڑ بڑھا رہا تھا حسین بھیڑ چھانٹ رہے تھے. اب عہد امام حسن علیہ السلام آیا. بہت باتیں مختم ہے. عہد امام حسن علیہ السلام آیا. امام نے صلح کی اور حالات ایسے بنے وہ صلح بھی فاتحانہ ہے. اس کو مس پروپیگیٹ کیا گیا ہے. صلح فاتحانہ ہے. سمجھیے بات کو. معاویہ نے کاغذ بھیجا اور اس نے کہا میں دستخط کیے دیتا ہوں سادہ کاغذ آپ لکھ لیں شرائط. تو مولا نے شرائط لکھے. وہ سارے شرائط میں لکھے مولا نے. ان میں ایک شرط کہ اپنے بعد کسی کو نامینیٹ نہیں کرے گا. توجہ. اب اس بات کو سمجھیے. حسین علیہ السلام کا اقدام کیا ہے اسے یہی پر بریک کیجیے. اب بات سمجھیے. حضور سرور کائنات کے بعد تین چیزیں سامنے آئی. آفٹر جسٹس سرور کائنات. اور اس کے بعد ایک چوتھی چیز. پہلی چیز اجماع. یہ نچوڑ ہے ہسٹری کا. اجماع کیا کہ جس پر سب اکٹھے ہو جائیں ایک جیسے لوگ جمع ہو جائیں اجماع کہلاتا ہے. توجہ. تو وہ بھی حاکم آئے. اب ایک بات سوچئے اگر 10-20 لاکھ بندے اس بات پر متفق ہو جائیں کہ فلاں جو ہے وہ سورج ہے
تو کیا اندھوں کے اجماع سے کوئی سورج ہو جائے؟ اجماع ایک جیسے ہوتا ہے. طرح طرح کے لوگوں کا جمع ہونا ہم کہتا ہے اجتماع. آپ اختیار سے اجماع ایک جیسے لوگوں کا جمع. سمجھ رہے ہیں ٹیکنیکل باتیں. پہلی چیز اجماع. دوسری چیز استخلاف. استخلاف کا مطلب ہوتا ہے پہلا والا بعد والے کو نامینیٹ کر دے کہ بھئی ہم جا رہے ہیں اب یہ ہے. دیٹ از کالڈ استخلاف. تیسرا اسٹیپ آیا شورا. شورا کا مطلب کچھ وی آئی پی سو کالڈ وی آئی پیز آفٹر ڈسکشن کسی کو طے کر لیں وہ بھی حاکم ہے. یہ کہلایا شورا. چوتھی چیز اس کے کچھ دنوں بعد وجود میں لائی گئی اسے کہا گیا قہر و غلبہ. جس کے پاس بھی طاقت ہے, خزانہ ہے, تلوار ہے, لوگ ہیں, فوج ہے, وہ بھی حاکم ہے. کیونکہ طاقت اللہ نے ہی دی ہے. اللہ نہ چاہتا تو کچھ نہیں ہوتا. یہ اس لیے وہ بھی ہے. عہد جناب امیر علیہ السلام میں اجماع آیا مولانا کے سامنے. مولانا مخالفت, پھر استخلاف ہوا, پھر شورا کا مولانا بائیکاٹ کیا. عہد امام حسن علیہ السلام آیا. عہد امام حسن علیہ السلام میں معاویہ نے قہر و غلبہ کا اعلان کیا. اور امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی, صلح کا جو کاغذ لکھا گیا تو اس میں آپ نے موٹے میں کیا لکھا کہ یہ اپنے بعد کسی کو نامینیٹ نہیں کرے گا. اس کا مطلب سمجھے, یہ امام حسن علیہ السلام ٹارگیٹ کر رہے تھے استخلاف کو. بات سمجھ گئے؟ بات سمجھے؟ امام حسن علیہ السلام کا ایک توجہ فرمائیے, امام حسن اصلی وہ ہے, امام حسن علیہ السلام ٹارگیٹ کر رہے تھے استخلاف کو. کاغذ لکھے امام حسن علیہ السلام نے دو. اب میری طرف دیکھیے, ایک کاغذ لکھا صلح نامے کا جس میں آپ نے لکھا کہ اپنے بعد کسی کو نہیں نامزد کرے گا. ایک کاغذ لکھا امام حسن علیہ السلام نے اور اتھارٹی لیٹر. اتھارٹی لیٹر لکھا جاتا ہے وارث کو. توجہ ہے, امام حسن علیہ السلام نے ایک کاغذ لکھا صلح نامے کا اور ایک لکھا اتھارٹی لیٹر. صلح نامے کا کاغذ تو اسی وقت پڑھ لیا گیا. اتھارٹی لیٹر کب پڑھا گیا؟ جب امام حسین علیہ السلام شہزادہ قاسم کو اجازت نہیں دے رہے تھے. تب یاد آیا بابا کا تعویذ. اب جو تعویذ کو کھولا تو لکھا تھا کہ جب ایسا ایسا ہو تو میری طرف سے تلوار نکال لینا. مطلب کیا ہوا؟ میں نے جس شرط پر صلح کی تھی, جب یہ اس شرط کو توڑ دے اور بھائی حسین سے بیعت مانگے تو میری طرف سے یو آر ایتھرائزڈ کہ تلوار نکال لینا اور بتانا صلح ختم ہوئی, اب تلوار سے بات ہوگی. یعنی یہ جناب قاسم تلوار نہیں چلا رہے ہیں, کربلا میں امام حسن آئے ہیں جو تلوار چلا رہے ہیں. وصیت تو اپنے وارث کو کی جاتی ہے کہ آج تو ہم علاج کر لیا ہے. کل اگر سر اٹھائے بیٹا تو تمہیں یہ کرنا ہے.
توجہ ہے؟ شہزادہ قاسم نے تلوار اٹھائی بابا کی وصیت کے مطابق. مطلب کیا تھا؟ صلحوں کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اس لیے کہ اس نے شرط توڑ دی. جب اس نے شرط توڑ دی تو حسن کے وارث نے تلوار نکالی. تو یہ تلوار بنیابت امام حسن ہے. توجہ. اب عہد امام حسن علیہ السلام میں قہر و غلبہ اور استخلاف سے مولا حسن علیہ السلام نے کھل لڑائی. حاکم شام کو لکھا سلح نامے میں، سمجھیے بات کو، کہ اپنے بعد کسی کو نامینیٹ نہیں کرے، اس کو انویلٹ کیا. اب جو اقدام امام حسین علیہ السلام کا ہے اس کی اہمیت سمجھیے. ہو چکی بات. عہد جناب امیر کائنات میں اجماع آیا ایک ٹائم، استخلاف آیا سیکنڈ ٹائم، پھر شورا آیا، مولانا نے اوپنلی بائیکاٹ کیا شورا. اور عہد امام حسن علیہ السلام نے استخلاف کا ان ریٹن امام حسن علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا اور قہر و غلبہ کی مخالفت. جب عہد امام حسین علیہ السلام آیا تو یزید پر ساری چیزیں جمع ہو چکی تھی. یزید کے پاس اجماع بھی تھا، استخلاف بھی تھا، شورا بھی تھا، توجہ، اور قہر و غلبہ بھی تھا. اسی نشے میں اس نے مانگی بیعت حسین علیہ السلام سے. امام نے فرمایا چاروں چیزیں ایک جگہ پر جمع ہو چکی تو میں بھی حسین ابن علی ابو طالب کا پوتا اب وہ قیام کروں گا، وہ اقدام کروں گا اور ایسی ٹھوکر لگاؤں گا قیامت تک کہ نہ اجماع رہے گا، نہ شورا رہے گا، نہ استخلاف رہے گا، نہ قہر و غلبہ رہے گا. ہر طرف سے ایک ہی آواز آئے گی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. سمجھئے بات کو. اب امام حسین علیہ السلام کا جو اقدام ہے تو خادم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، امام حسین علیہ السلام نے مکے کو چھوڑا، مدینے کو چھوڑا. مدینہ منورہ سے امام نکلے، مکہ معظمہ آئے، مکہ مکرمہ آئے اور سرزمین کربلا پر حسین علیہ السلام کا گھوڑا روکا. اس زمانے میں کربلا کی زمین اتنی معروف اور مشہور نہیں تھی. اس بات کو بہت اچھی طریقے سے نوٹ کیجئے. کرب خادم ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہے. کربلا کی زمین مشہور نہیں تھی. سمجھو، وہ روایت، احادیث اور محضر نامہ، وہ سب باتیں وہ ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، وہ ائمہ علیہ السلام کی پیشی کوئی کیا ہے، لیکن جغرافیکلی اعتبار سے کوئی مشہور جگہ، مشہور شہر، مشہور بستی کربلا نہیں تھی. اور اس کی دلیل خود پروف ہے. جب امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا رکا اور آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، کیا امام حسین علیہ السلام نہیں جانتے تھے لائق میں؟ ارے گھوڑا جانتا ہے تو امام پہلے جانتے ہیں. گھوڑا اسی لیے تو جانتا ہے کہ امام کا گھوڑا ہے. توجہ، ہر گھوڑا تھوڑی جانتا ہے، سمجھے؟ امام کا گھوڑا ہے اس لیے جانتا ہے کہ یہ کربلا ہے. تو امام پہلے جانتے ہیں. پوچھ کیوں رہے ہیں امام؟ اتمام حجت کر رہے ہیں. امام اتمام حجت کر رہے ہیں. کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ. مطلب کیا ہوا؟ مشہور نہیں تھی. اگر مشہور ہوتی تو سب ایک ہی بات کہتے ہیں، ہزار سے کربلا سے. مشہور نہیں تھی اس وقت، مشہور نہیں. امام علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، مدینہ منورہ کو چھوڑا. حسین علیہ السلام نے کہا میں منورہ اور مکرمہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، جنگل کو بسا کے معلّہ کروں گا. نہیں سمجھے؟ یہ حسین کے گھرانے کا شعار ہے کہ جہاں قدم رکھ دے وہ جگہ مرکز بن جائے. کہ میں جنگل کو معلّہ بنانے آیا ہوں. حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا میں آئے اور جو پہلا کام کیا ہے امام علیہ السلام نے،
ابتدائی تاریخوں کے مختلوں نے لکھا ہے، سمیٹ کے میں عرض کر رہا ہوں، ایک وصیت نامہ بھیجا امام علیہ السلام نے جناب محمد حنفی علیہ السلام کا، آدھی سطر کا، اور اسپیشل قاصد اپائنٹ کر کے بھیجا۔ لکھا کیا ہے اس میں؟ یا اخی علم، اے بھائی جان لیجئے، دنیا نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی، والآخرہ لم تزل، اور آخرت کہیں لے جائی نہیں جا سکتی، والسلام حسین ابن علی۔ یہ اتنی سطر لکھ کے گھر بھیجی ہے، اس کی فلسفی سمجھیے۔ امام علیہ السلام نے 3 محرم کو قاصد اپائنٹ کر کے، کمال مختلف کو تو آپ کو ملے گا، 3 محرم کو اسپیشل قاصد اپائنٹ کر کے ایک آدھی سطر کا وصیت نامہ اپنے بھائی کے نام لکھا، بن کربلا بن حسین ابن علی الہ محمد بن علی، اور اس کے بعد لکھا یا اخی، اے بھائی جانیے، دنیا نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی، اور آخرت کہیں لے جائی نہیں جا سکتی، والسلام فقط حسین ابن علی۔ یہ 3 محرم کو اسپیشل وصیت نامہ پائٹ کر کے بھیج رہے ہیں، دنیا نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ مولا یہ وصیت نامہ لکھنے کی ضرورت کربلا سے اسپیشلی قاصد اپائنٹ کر کے بھیج رہے ہیں۔ کب میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں بنی امیہ کے بکے ہوئے مورخین اور من گڑھنت محدث کل قصے کہانی گڑھیں گے کہ حسین حصول حکومت کے لیے کربلا گئے تھے، اس لیے میں وصیت نامہ لکھ رہا ہوں کہ دنیا نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی، کہ جب بھی میرا وصیت نامہ پڑھے تو اسے تسلیم کرنا پڑے کہ جس حسین کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، وہ حکومت کے لیے کیا نکلے گا۔ اور کربلا پہنچنے کے بعد دوسرا کام ادھر متوجہ رہیے، زمین خریدی۔ کتنی زمین خریدی؟ 2-4 بیگھہ 10-20 ایکڑ، کتنی خریدی؟ زیادہ کی بھی روایتیں ہیں، علماء کی بستی ہے یہ، سب سے کم جو روایت ہے اس کی توثیق ہوتی ہے کامل زیارات کی روایت سے۔ سرکار محمد بن جعفر بن موسیٰ امی کی کتاب کامل زیارات، اس سے توثیق ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے راوی نے پوچھا، صلوات پڑھے مولا کے نام پر، کہ کتنے ریڈیس سے، کتنے ایریے سے مٹی اٹھا لے جو خاک شفا ہو؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا فَهِيَ 4 أَمْيَالٍ، 4 مربع میل، 4 اسکوائر مائل سے کہیں سے بھی مٹی اٹھا لو وہ خاک شفا ہے۔ یعنی جتنا ایریا حسین علیہ السلام نے خرید لیا وہ قیامت تک کے لیے خاک شفا ہو گیا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اب یہ 4 مربع میل حسین علیہ السلام نے خریدی کیوں؟ قبریں بننے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، روضے بننے کے لیے کتنی زمین چاہیے؟ حسین علیہ السلام خرید رہے ہیں 4 مربع میل زمین۔ یہ 4 مربع میل زمین کا کیا ہوگا؟ توجہ، کہ میں آئینہ دار ہوں، ورثدار ہوں، محافظ ہوں آبرو شریعت کا، شعار اسلامی کا۔ اسلام کا شعار یہ رہا ہے کہ ہم کسی کے علاقے میں حملہ آور ہونے کے لیے نہیں گئے۔ جب دشمن کی فوجیں ہمارے علاقے میں آئیں تب ہم نے تلوار نکالی۔ میں کربلا کے اتنی زمین خرید رہا ہوں کہ جب مورخ تاریخ لکھے تو اس کے باپ کو لکھنا پڑے علاقہ حسین کا تھا، یزیدی فوج حسین کے علاقے میں اتری تھی، حسین کسی کے علاقے میں نہیں گیا۔ صلوات محمد والے محمد۔
علاقے میں داخل نہیں. یزید کی آرمی حسین کی زمین پر اتری. توجہ، حسین کسی کے علاقے میں داخل نہیں ہوئے. اب کربلا کے فلسفے کو سمجھے. کلر سمجھنا بہت بات ہے، عشرے کے عشروں کا بیٹر ہے. کربلا کی فلسفی کو سمجھے. عزت نفس اور شعور کیا ہے. بہت سی چیزیں ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی باتیں رجس کی ہیں جو بین میں شامل ہوتی ہیں. صبح عاشور یزیدی لشکر کا غربہ پڑا آپ پکار یزیدی لشکر کی، تو امام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تقدم ولدی تقدم یا بنیا بعد مسلم. یہ بین کا جملہ نہیں ہے، کاش میں اپنی بات پہنچا سکتا. ذرا غور فرمائیے، سنجیدہ گفتگو ہے. لاکھوں کی فوج الغب پاڑا کیے ہوئے پڑ رہی ہے حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف. حسین علیہ السلام نے اپنے جوان سال بیٹے کو دیکھا اور فرمایا تقدم ولدی. اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بیٹا ذرا نمٹ تو لے، بیٹا ذرا دیکھ تو لے. یہ ایک بہادر جنرل کا اپنے جوان بیٹے سے خطاب ہے. یہ بین کا جملہ نہیں ہے، یہ اکھاڑے کی زبان ہے. ایک بہادر جنرل اپنے جوان سے کہہ رہا ہے، ایک طرف لاکھوں کی فوج پڑ رہی ہے، ایک جنرل ہے جو اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا ذرا نمٹ تو لے. ان کی اوقات کیا، ان کی حیثیت کیا؟ یہ حسین علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے تقدم. یہ ان کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی کہ حسین علیہ السلام اپنے سب ساتھیوں سے کہہ رہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہے تقدم. اب شہزادے علی اکبر آپ نے بھی مرثیہ سنا، میں بھی مسائل نہیں پڑھا، بڑی قیمتی بات مجھے عرض کرنا ذہن میں آگئی سنی. شہزادے علی اکبر علیہ السلام میدان میں سنتے ہیں نا، اور ایک بہت بڑا پہلوان علی اکبر علیہ السلام کے مقابلے پر آیا. جب بہت بڑا پہلوان مقابلے پر آیا تو آپ نے، علماء کا اس پر اتفاق ہے، آپ نے فرمایا کہ شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی ماں سے کہو کہ وہ دعا کرے. ماں کی دعا اولاد کے حق میں اکبر فتح. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام فتح واپس. کچھ دیر بعد پھر آئے میدان میں، پھر شہید ہو. میدان میں آنا تھا، شہید ہونا تھا. اب اگر آپ مجلس سن رہے ہیں اور میرے ساتھ ہیں تو سوال بنتا ہے کہ دعا کیوں کرائی کہ اکبر فتح واپس. تو آپ نہیں صحیح 10 منٹ بعد شہادت تو ہونا ہی ہے. دعا کرائی، علی اکبر فتح واپس ہوئے، پھر آئے، پھر شہید. بات سمجھ رہے؟ تو یہ دعا کیوں کرا رہے؟ توجہ، فلسفہ شہادت سمجھیے. کربلا کی فلسفی بنی ہاشم کا آہنگ، شعور، عزت نفس، شرافت، شجاعت، ہمت کی بلندی، خاندانی وقار، گھرانے کا دبدبا، یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں؟ ایک کے مقابلے میں اگر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام قتل ہو جائے، آمنے سامنے کی لڑائی ہے ایک پہ ایک کی وجہ سے، اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام قتل ہو جائیں تو اس میں شکست کا عنصر ہے، اس میں شکست ہے. اور لاکھوں کے بیچ گھر کے علی اکبر علیہ السلام بے دردی سے قتل ہو جائیں، یہ مظلومانہ شہادت ہے. نہیں پہنچی بات. کربلا کی اس وارگیر میں بھی حسین اس سورما کا نام ہے جسے ایک لمحے کے لیے شکست گوارا نہیں، مظلومانہ شہادت گوارا ہے. اس لیے کہا کہ دعا کرو اکبر فتح یاب ہو. فتح یاب ہونے کے بعد واپس آئے، پھر شہید ہو گئے، وہ گوارا ہے، وہ مظلومانہ شہادت ہے. اب سمجھیے عزت سے جینے کا جو درس حسین علیہ السلام نے دیا ہے، ایسے نازک وقت میں بھی حسین علیہ السلام کو شمع برابر بھی شکست کا شائبہ گوارا نہیں ہے، مظلومانہ شہادت گوارا ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دل، پوری کربلا کی وادی میں ایک ایک لمحہ آواز دے رہا ہے
حسین جیت گئے، یزید ہار گئے۔ گفتگو مربوط کر کے ختم کر رہا ہوں۔ ہو گئی شہادت امام حسین علیہ السلام کی۔ اہل بیت اطہار قید، زندان شام، بازار شام، دربار شام۔ اب سنیے مجوار سے، یزید مجبور ہو، یزید پچھتایا نہیں تھا، یزید مجبور ہوا، اور اس کی مجبوری کی وجہ یہ تھی چونکہ پروپیگنڈ کیا تھا علیہ باللہ معاذ اللہ کہ خارجی نے خروج کیا ہے، مس پروپیگیشن تھا۔ جیسے جیسے لوگوں کو پتا چل رہا تھا ویسے ویسے لوگوں میں بیداری پیدا ہو رہی تھی۔ آج کا زمانہ نہیں تھا، انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا۔ جب یزید کو ہر طرف سے یہ احساس ہوا کہ میری تباہی ممکن طے ہے، میری تباہی، تو یزید نے مجبور ہو کے کہا کہ چوتھے امام کو بلایا جائے اور رہا جائے۔ یزید شرمندہ نہیں، یزید مجبور تھا۔ حالات بتا رہے ہیں کہ یزید مجبور ہے۔ اب وہ جو ایک جھوٹی بات بنائی گئی کہ یزید نے خواب دیکھا رسول اللہ ہے اور کہہ رہے میرے حسین نے تیرا یہ جھوٹا پھنسا تھا، لمبی چوڑی بات سے کچھ فائدہ نہیں، میں صرف ایک بات آسانی سے کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں، یزید حلال زادہ نہیں تھا جس کے خواب میں رسول آتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ رسول کو خواب میں دیکھنے کے لیے کم سے کم حلال زادہ ہونا شرط ہے۔ وہ سب جھوٹی فرسودہ باتیں، یزید مجبور ہو چکا ہے، اور اب اس نے بلایا، میں نتیجہ دے کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اس نے بلایا چوتھے امام علیہ السلام کو۔ امام نے فرمایا ہم اپنی حکمی سے، یزید ہار گیا، اور اس کے بعد شہزادی نے فرمایا یزید سے کہو پہلے ہم مجلس کریں گے۔ یزید کی شکست کا کاغذ لکھ گیا، پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے کہ قاتل کے گھر میں مقتول کا ماتم ہوا، نہیں سمجھے؟ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے کہ قاتل کے گھر میں مقتول کا ماتم ہوا۔ کربلا کی فلسفی تو سمجھے ہم، یہ مجلس کا اعلان نہیں ہے، یزید کی شکست کا پروانہ ہے۔ اب سمجھیے جیسے امام حسن علیہ السلام نے یزید کے باپ سے صلح کے کاغذ پر دستخط کروائے تھے کہ اپنے بعد کسی کو نامینیٹ نہیں کرے گا، میرے بابا پر سب و شتم بند ہوگا۔ اب عقیلہ بنی ہاشم نے توجہ کہ یزید سے کہو پہلے مجلس ہوگی، یزید سے دستخط کروائے اسی کی شکست کے کاغذ پر۔ اب حسین کی مجلس یزید کے محل میں، اور علی علیہ السلام کی بیٹی نے جانتے ہیں مجلس حسین قائم کر کے کیا کیا۔ اب سنیے جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پر ختم۔ حضور سرور کائنات کے بعد میں نے ابھی جو چیزیں اس کی ذہن میں رکھیے گا، اجماع استخلاف شورا خیر و غلبہ، سمجھ رہے؟ بچے زیادہ غور کریں، پوچھ بھی سکتا ہوں کسی سے، اجماع استخلاف شورا خیر و غلبہ، بزرگ سب کچھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ سمجھیے دو چیزیں حضور سرور کائنات سے منسوب، ایک منبر اور ایک مسند۔ مسند جس پر حضور تشریف فرما ہوتے ہیں، مسائل بیان فرماتے ہیں۔ منبر مسجد نبوی میں کھجور کا ایک تنا تھا، اس سے ٹیک لگا کے حضور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ جب سب مسلمان ہوئے تو بڑھئی ایک خاندان تھا کارپینٹرز کا، وہ بھی مسلمان ہوئے تو وہ ایک ممبر بنا کے لے آیا، وہ مسجد نبوی کا۔ یہ ممبر کی ہسٹری ہے۔ ایک ممبر غریب میں حضور نے بنایا تھا، ان کو دیکھا تو ایک چیز حضور سے مختص تھی، ممبر اور ایک مسند، اس کا تعلق تھا رسالت سے، امامت سے۔ ان دونوں چیزوں کو جوڑ دیا گیا ڈیموکریسی سے، جمہور سے۔
ڈیموکریسی سے جوڑ دیا گیا، ڈیموکرائز کر دیا گیا۔ ممبر پر وہ آیا جو اجماع سے چنا گیا، سمجھ گئے؟ اب ممبر کس کا؟ ڈیموکریسی کا، جمہور کا۔ مسند کہاں گئی؟ مسند ان سے مخصوص ہو گئی جنہیں ممبر پر آنے والوں نے ایک منصب، ایک پوسٹ اپائنٹ کی، قاضی شرع کی، توجہ ہے، اسے بٹھالا کہ اس سے مسئلے پوچھو، اس سے جوڑ دیا مسند کو، اور حاکم سے جوڑ دیا ممبر کو۔ رسول کا ممبر، رسول کی مسند، دونوں چیزوں کو امامت، ولایت، رسالت سے ہٹا کے ڈیموکریٹک کر دیا گیا۔ علی علیہ السلام کی بیٹی نے 50 سال بعد یزید کے محل میں، جانتے ہیں سب سے بڑا کام کیا کیا؟ بنام حسین مجلس برپا کر کے 50 سالہ تاریخ سے انتقام لیا، قیامت تک کے لیے اپنے جد کی مسند بھی واپس لی، ممبر بھی واپس لیا، اور کریم باپ کی کریم بیٹی تھی، جاتے جاتے مسند حسین کے مرثیہ خان کو دے گئی، ممبر ذاکر حسین کو دے گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب جنگ کے کاغذ پر شکست و فتح کی گواہی میں ایکس پارٹی کا بھی اعتراف ہو کہ ہاں ہم ہارے، توجہ ہے، یہ جو مجلس حسین برپا ہوئی یزید کے محل میں، اعلان ہو گیا حسین جیت گئے، یزید ہار گیا۔ اب قیامت تک جہاں سے بھی مجلس حسین کی آواز آئے، یہ مجلس حسین کی آواز نہیں ہے، اعلان ہو رہا ہے یزید ہار گیا، حسین جیت گئے۔ یہ صرف مجلس حسین کی آواز نہیں ہے، یزیدیت کی شکست اور حسینیت کی فتح کی آواز ہے۔ اور اس کاغذ پر یزید کے بیٹے نے دستخط کر دیے۔ جب یزید کے بعد یزید کے بیٹے کے سر پر تاج رکھا گیا تو اس نے یہ کہہ کے ٹھوکر ماری، میرا باپ غاصب تھا، میرا دادا غاصب تھا، یہ حق علی اور اولاد علی کا ہے۔ یزید کے بیٹے نے اعلان کیا یزید ہار گیا، حسین جیت گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مزہ تو جب ہے جب کاغذ پر ایکس پارٹی کے بھی سگنیچر ہو، یہ یزید کے بیٹے کے دستخط ہیں کہ میری نسلیں ہار گئیں، ہماری 7 پشتیں ہار گئیں، حسین جیت گئے۔ بس سمیٹ لی میں نے گفتگو، یہ حسین علیہ السلام کی فتح ہے۔ جہاں سے بھی مجلس حسین کی آواز آئے، کربلا کا فتح نامہ بیان ہو رہا ہے، یزید کی شکست بیان ہو رہا ہے۔ بس میں ریلیٹڈ کر رہا ہوں مسائل سے، جو آپ نے مرثیہ سنا، جہاں میں نے بات روکی تھی اسی سے ریلیٹڈ کر رہا ہوں۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کون؟ یہ بھی بہت بڑی حکمت عملی ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ 2 لوگ بنی ہاشم میں مشہور تھے جو رسول کی شبیہ تھے، ایک جناب مسلم علیہ السلام اور ایک شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ وہ چیزیں مشہور نہیں ہوئی، اچانک سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کہاں سے پڑھا؟ جناب مسلم علیہ السلام، اب یہ بات مشہور نہیں ہوئی، عام طور پر یہ غلط بات ہے، لکھا ساری کتابوں میں۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام اور جناب علی اکبر علیہ السلام، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں گفتار میں حضور سرور کائنات۔ کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں، ویسے میں پوری کوشش کروں۔ امام حسین علیہ السلام کی فلسفی دیکھیں، کربلا کے میدان ہیں 2،
ایک مورچہ ہے کوفے میں اور ایک ہے کربلا میں. حسین علیہ السلام نے دونوں جگہ پر رسول کی شباہت کو رکھا. دونوں کیا فلسفی ہے حسین علیہ السلام. دونوں جگہ پر رسول کی شباہت کو رکھا تاکہ ان کی اوقات پتہ چل جائے کہ یہ اصل کے منکر ہے. اگر ذرا بھی رسول کا اعتبار ہوتا تو کوفے میں مسلم علیہ السلام کی رسپیکٹ کرتے اور کربلا میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی رسپیکٹ. اور امام علیہ السلام کے جملے ہیں جب آپ نے الوداع کہا ہے شہزادے کی کہ بارلا ہو جا رہا ہے جو رفتار میں گفتار میں تیرے حبیب سے مشابہ اور تشابہ کی اہمیت ابھی مولا نے روشنی ڈالی کہ مجھے جب بھی زیارت کرنا تو علی اکبر کی زیارت کریں. کیا بیت گئی حسین علیہ السلام پر، اس کا تو اندازہ بھی لگانا مشکل ہے. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا. وہ کیفیت جب شہزادے علی اکبر علیہ السلام رخصت ہوئے ہیں، ایک بزرگ پتہ نہیں حیات ہے یا نہیں ہے، اگر حیات اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بزرگ میں رہے تو ان کو جوار اکبر علیہ السلام 8-10 سال پہلے کی بات ہے. بزرگ لاہور میں ملٹری سے ریٹائرڈ، تحت اللفظ میں مرثیہ ایسے ہی بات ہو گئی تھی تو کہا کہ میر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے میر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ میں کہیں پر جہاز کا لفظ استعمال کی. تو انہوں نے کہا ایک بیت ہے اس میں، کہاں پر؟ اور کہا جب شہزادے علی اکبر علیہ السلام کو رخصت ہو گئے، اس بند کی جو بیت ہے، انہوں نے بند سنا تھا مجھے یاد، اس بند کی جو بیت ہے شہزادے علی اکبر علیہ السلام کو رخصت ہو گئے تو سرکار حدیث سے لفظ جہاز استعمال تو فرماتے ہیں کہ یوں گھر اتھل تھا امام حجاز کا جس طرح ٹوٹ جاتا ہے لنگر جہاز. یہ رخصت کا عالم ہے شہزادے علی اکبر علیہ السلام. خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، عشرے کی شب شبی ہے جمال رسول، دیکھا تھا مانے شمع جلا کر تمام. ہاتھوں کو جوڑے شہزادہ کھڑا ہے امام کے روبرو، آقا اجازت میدان دے دیجیے. کاغ پر پھوپھی سے تک پوچھتے بہت تفصیلات ہے. ماں سے اجازت لی، پھوپھی سے اجازت لی، آقا آپ تو اجازت دے دیجیے. کیا منظر ہے جو مختل نے لکھا ہے. جب چلے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اور پیچھے سے آہٹ محسوس کی، دیکھا بابا ہے گھوڑے سے کود پڑے ہوئے. عقاب وہ گھوڑا جس پر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سوار تھا، جو حضور سرور کائنات کی سواری کا مخصوص گھوڑا عقاب، فوراً گھوڑے سے کودے. یا بنیا محلل محلل، اے میرے لال آہستہ ایک سوال کیا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے، بابا یہ ایک پورا آرٹیکل ہے، ایک جملہ نہیں ہے، ایک پورا آرٹیکل ہے، ایک کوشچن مارک ہے، ایک آرٹیکل ہے، اس کو سمجھے پلیز. بابا آپ تو رخصت کر چکے، جیسے سمپل کوئی بات. بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے، پھر کیوں کر چکے تھے کہ بعض سائن آف انٹروگیشن بنتا ہے. بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے، اس کے بعد آٹومیٹک سینٹینس کی کیفیت بتا رہے کہ سائن آف انٹروگیشن بنتا ہے، پھر کیوں؟
امام نے جواب کیا دیا؟ کاش تم صاحب اولاد تو اس کیفیت کو سمجھتے کہ اچھا کر جب تک آمنا سامنا رہے دیکھتے جاؤ۔ میدان میں عائشہ رجز کی جنگ ہوئی یا کے بعد ایک جو علی اکبر کے مقابل آیا وہ مارا گیا آخر میں۔ اور اس کی توثیق ہوتی ہے جب کوفہ میں جناب مختار نے انہوں نے حکومت سنبھالی تو اس وقت یہ سنان ابن انس، حسین بن مغیر اور یہ زیاد بن بقات وغیرہ وغیرہ یہ سارے ملائم جب گرفتار کر کے لائے گئے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے علی اکبر کو نیزہ مار کے کیوں گرایا؟ تو یہ ایڈمیشن ہے ان کا ملائم کا۔ انہوں نے کہا امیر ہم تنہا نہیں تھے اس مارکے میں، ہمارے ساتھ بہت لوگ تھے جو علی اکبر کو نیزہ لگا کے گھوڑے سے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ امیر مختار نے کہا تم سچ کہتے ہو، تمہارے جیسے دو چار کی بس کی بات بھی نہیں تھی کہ علی اکبر کو نیزہ لگا کے گھوڑے سے گرا۔ شہزادے علی اکبر میدان میں سامنے کی جنگ ایک بار فوج اشقیہ کہتی ہے کہ ان سے اس طریقے سے جب تک جنگ ہوتی رہے گی ان پر کوئی قابو نہیں پا سکتا۔ پھر پہلے چاروں طرف سے گھیر میں حملہ کیا۔ شہزادے نے چورنگ حملہ کیا۔ حملے کا جواب حملے سے سنان ابن انس اور اس کے ساتھیوں نے ایک پلاننگ بنائی۔ دو شاخہ جسے اپنی زبان میں دو بگا کہتے ہیں، کھجور کے دو پیڑ ملے ہوئے ایسے، وہاں سے گھات لگا کے کمنگا سے نیزہ شہزادے علی اکبر کے پہلو بائیں میں اپنا تجزیہ اس کر رہا ہوں پہلو اچانک یہاں پہلو سے نیزے کی علی ٹوٹ گئی۔ نیزے کی علی کا ٹوٹنا اتنا آسان کام نہیں، جوانوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہے۔ سامنے حزب مخالف ہے، جنگ ہو رہی ہے، شہزادے علی اکبر علیہ السلام جنگ فرما رہے ہیں کہ اچانک ادھر بائیں سائیڈ سے یہاں یہ نیزہ لگا۔ اب جب نیزہ لگا تو گھوڑے کی باگ شہزادے نے چھوڑی اور فوراً وہیں پر نیزے کو پکڑا۔ اب وہ دشمن یہ چاہتا ہے، ان کی پوری کوشش ہے ملائم کی کہ نیزہ اس پار نکل جائے پہلے، اور علی اکبر نے نیزے کو وہیں پہ پکڑ لیا کہ نیزہ آگے نکل۔ ادھر سامنے سے حملے ہو رہے ہیں تو سامنے ملائم کو شہزادہ تلوار سے جواب دے۔ جب زیادہ سخت گیری ہوئی نیزے پر تو شہزادے علی اکبر علیہ السلام ادھر ملائم نے ساری طاقت اور شہزادے نے اپنی گریپ کو سخت کیا اور جھٹکا دیا تو نیزے کی علی ٹوٹ گئی۔ سنان ابن انس اور زمین پر گرا۔ ادھر تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ ایک تلوار شہزادے کے روح اقدس پر لگی، کوئی پتھر برسا رہا تھا، کوئی تیر برسا رہا تھا، کوئی نیزے چلا رہا تھا۔ حسین کا لال، ام لیلہ کا چاند، زینب کے دل کی دھڑکن نرغہ اشقیاء میں بھرا تھا۔ جب علی اکبر نڈھال ہو گئے تو دونوں ہاتھیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی، دونوں باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی، دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال دی۔ عقاب جو جناب رسول خدا کی سواری کا گھوڑا تھا، جب تیر آتے تھے شہزادہ علی اکبر کی طرف تو عقاب کوشش کر کے تیر اپنے اوپر لیتا تھا۔
اس بیچ گھوڑے کی بینائی چلی گئی، تیر آنکھوں میں لگ گئے، سر و سینے میں لگ گئے۔ اب وہ چاہتا تھا شہزادے کو نکال کے لے جائے، مگر جدھر سے نکلتا تھا اشکیاں تلواریں لگاتے تھے۔ ایک مقام پر علی اکبر گھوڑے سے نیچے آئے، آواز دی، یا بتا علیکہ منی السلام، بابا سلام آخر قبول کیجئے۔ ایک جنگ یہ ہے، دوسری جنگ ہے شہزادے علی اکبر کی۔ جب بابا کی آہٹ محسوس کی، یہ میں نے اس تجزیے کو آخذ کیا ہے سرکار انیس کے سلام کے شعر سے، کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، کہ سینے سے بابا زنا کرے۔ اس کیفیت کو سمجھے تو جب امام کی آہٹ محسوس کی، علی اکبر نے کہا کہیں بابا مجھے اڑیاں رگڑتے نہ دیکھ، اس تنہائی کے عالم میں بابا مجھے تڑپتے نہ دیکھ لے۔ آزاد کو سخت کیا، مٹھیوں کو بھیج دیا، پاؤں کو پاؤں سخت کیا تاکہ بابا تڑپتا ہوا نہ دیکھے۔ ہاتھ کرے جب اکبر یہ کیا چھپا رہے ہو میرے یار؟ کہا رو کے اکبر نے درد تھم جا، کہ سینے سے بابا زنا کھیلتے ہیں۔ کہ کچھ بھی تو نہیں بابا، دیکھا کچھ کھٹک ہے، کیا ہے؟ بابا یہی تو چھپا رہا تھا، نیزے کی انین ٹوٹ گئی ہے بابا۔ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ حسین نے علی اکبر کے کلیجے میں نیزے کی علی کو پیوست پایا تو دو انگلیوں سے پکڑا۔ اکبر میرے لال بتا برنائے شہرہ، بابا سغرا کو دلاسا دے کے آیا تھا، مجلس ہر مزہ، چاہتا ہوں ایک بار سغرا کا دیدار کر لوں۔ امام نے دو انگلیاں بلند کی، ساری زمینیں پست ہوئی، عرض مدینہ بلند ہوئی۔ دیکھو اکبر سغرا ہے، کا بابا اپنا گھر ہے، خاک اڑ گئی ہے، سغرا نہیں ہے۔ کا چچا کے ہاں دیکھو کا سناٹا ہے، سغرا نہیں ہے۔ کا دادی ام سلمہ کے ہاں دیکھو سغرا نظر آئی کا نہیں، کا دادی ام بنین کے ہاں دیکھو سغرا کا نہیں۔ ایک بار شہزادے نے فرمایا ٹھہر جائیے بابا، کیا ہوا؟ سغرا مل گئی؟ کہاں؟ کا کون سی جگہ ہے؟ بابا جہاں پا آخری بار گھر کی آخری ڈیوڑی میں نے نشان قدم چھوڑا تھا، سغرا میرے انتظار میں میرے قدموں کی خاک اکٹھا کیے وہی بیٹھی ہے۔ مریض ہجر کی حالت عجیب لگتی ہے، وطن میں رہ کے بھی سغرا غریب لگتی ہے۔ اے بھیا علی اکبر، سغرا تمہارے انتظار میں تڑپ رہی ہے۔ ایک ہچکی آئی، حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، خیمے کا روک دیا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں، اپنے بھائی کا لاشا اٹھایا۔ اللہ